وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به والصيام جنة وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما فرحة إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدنی علما محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ جس رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر عدم سے وجود میں بخشا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم الصلاۃ کا ایک سلسلہ دراز فرمایا، اور اللہ رب العالمین کا شکر و احسان ہمیں اس طرح بھی بجا لانی چاہیے کہ رب العالمین نے ہمیں رحمتوں، برکتوں، فضیلتوں کے بے شمار مواسم عطا فرمائے ہیں۔ بعدہ لاکھوں درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام و مرسلین اعظام علیہم السلام پر، خصوصاً نبیوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے حلال چیزوں کو، حرام چیزوں کو اور حلال و حرام کے درمیان پائی جانے والی متشابہ چیزوں کو کما حقہ کھول کر اجاگر کر ہمارے سامنے بالکل واضح انداز میں بیان فرما دیا۔ لیلھا کنہارھا
کہ جس کی رات کی تاریکیاں صبح کے اجالے کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اور راہ حق سے پھرا ہوا شخص ہی گمراہ ہو سکتا ہے۔ اللہم صلی وبارک وسلم علی عبدک ورسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دینی بھائیوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ اور صحیح بخاری کے کتاب الصوم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث شریفہ آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت اور پیش کی گئی ہے۔ خطبہ جمعہ کے اس مختصر سے وقت میں انہی کے تناظر میں چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ لیکن سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ مولا کریم مجھے ان باتوں کو صحیح طور پر کتاب و سنت کی روشنی میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کرنے کی، بعدہ ہم تمام مسلمانوں کو بغور سن کر اس پر کما حق عمل کرنے کی سعادت عرضاں فرمائے، آمین تقبل یا رب العالمین۔ دینی بھائیوں، جیسا کہ ہم تمامی حضرات پر یہ بات بالکل بھی مخفی اور پنہا نہیں ہے کہ الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آج ہم رمضان المبارک کے جو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کا اپنے روزے دار بندوں پر خصوصی کرم ہوتا ہے، خصوصی اللہ رب العالمین کا فضل ہے۔ اس ماہ مبارک میں روزے داروں پر اللہ رب العالمین کا شامل حال ہوتا ہے۔ ہم نے رمضان المبارک کا یہ مہینہ پا لیا ہے، اس مبارک مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ ہم نے روزے کی نیت کر کے سحری کی ہے، فجر کی نماز بھی الحمدللہ ہم نے ادا کر لی ہے۔ یقین جانیے یہ زندگی کے انشاءاللہ العزیز آپ کے حسین ترین لیل و نہار ثابت ہونے والے ہیں، غنیمت جانیے۔ دینی بھائیوں، اللہ رب العالمین نے یہ نہایت ہی اہم موقع آپ کو مرحمت فرمایا ہے، وگرنہ آپ اپنے اطراف و اکناف اپنے بستی میں دیکھیے کہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی، بہت سے ہمارے ایسے بزرگان، بہت سے ایسے ہمارے نوجوان ساتھی اور بہت سی ہماری مائیں اور بہنیں، خواہ ان کا تعلق ہمارے اپنے گھر سے ہو، ہمارے خیش و اقارب میں ہوں یا ہمارے گلی سے ہوں، کہ جنہوں نے گزشتہ سال عید الفطر کی نماز ادا کر کے اپنے دل کے اندر بہت سے عزم اور حوصلوں کو سجوئے تھے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں انہوں نے دعائیں مانگی تھی، مولا کریم یہ 29 اور 30 دن پر رحمتوں، برکتوں اور فضیلتوں کے اس بارے کرا کو رب العالمین، موسم خیرات و مسرات کو رب العالمین ہمیں دوبارہ مہیا اور مرحمت فرمانا۔ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج وہ قبر کے اندر موجود ہیں، آج ہم نے اپنے انہی کاندھوں پر لاد کر ہم نے انہیں قبرستان کے حوالے کیا ہے، مٹی کے ہم نے انہیں حوالے کر دیا ہے۔ اور بہت سے ایسے افراد ہوں گے کہ جو یہ آرزو کر رہے ہوں گے رب العالمین تو ہمیں دوبارہ اس دنیا کی زندگی کے اندر بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کر لیں، تاکہ ہم اس موسم خیرات کے ایام و اوقات کو غنیمت جان کر بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے روزے کے اندر جو فضیلتیں ہیں ان کو ہم حاصل کر لیں۔ دین بھائیوں، سب سے اہم چیز یہ مبارک مہینہ جو ہمارے اوپر ہمارے اوپر قدوم میمون ہوا ہے، جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، ہمارے اوپر ایک مسلمان ہونے کے ناطے بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور سب سے بڑی ذمہ داری ماہ رمضان المبارک کے تئیں ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ تگودو ہوتی ہے کہ مہمان جب ہمارے گھر آئے تو ہم اس کی اچھی طریقے سے خاطر و مدارت کریں،
اور اس کے ساتھ اچھے سے رہیں، اچھا سلوک اس کے ساتھ کریں اور اچھے انداز میں اس کو رخصت کریں۔ ہمیں ہماری بھی یہی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ مہمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، پورے آب و تاب کے ساتھ تمام برکتوں کو سمیٹے ہوئے سموئے ہوئے اللہ رب العالمین نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو اور اس کے اوقات کو ہماری زندگی کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے، ہمیں مہیا کیا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم نے اس مہمان کا جس اچھے انداز میں استقبال کیا ہے، ہم نے ہلال کو دیکھا ہے، ہم نے چاند کو دیکھ کر دعائیں پڑھی ہیں، ہم نے روزے رکھنے کی نیت کی ہے، ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ہم سحری کھانے میں تاخیر کریں، ہمیں سنت کی پاسداری کرنے کا، اس کا لحاظ کرنے کا ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس مہینے کا جس طریقے سے اچھے انداز میں استقبال کیا ہے، اسی اچھے انداز میں بلکہ اس سے احسن اور افضل انداز میں ہم اس کو رخصت کریں۔ ابھی الحمدللہ پہلے دن کی تراویح تھی، پہلے دن کے نمازیں ہیں، ہماری مسجدیں آباد ہیں، مسجدوں میں کھڑے ہونے کی اور ایک دوسرے کو جگہ دینے کی جگہیں نہیں ہیں، کہیں ایسا نہ ہو ابتدا تو ہم نے بہت ہی اچھے انداز میں کر لیا، لیکن جب اس کو الوداع کرنے کا موقع آئے، جب اسے رخصت کرنے کا موقع آئے، تو یہی پوری کی پوری مسجد جو ابھی بھری ہوئی نظر آ رہی ہے، 2-4 صفوں پر سمٹ جائے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمارے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، ہم اس کی اہمیت کو جانیں، اور اہمیت کو جاننا اچھے انداز میں اسی وقت ہوگا جب ہم اس کا اچھے انداز میں استقبال کریں، اس کے شب و روز کو اسی انداز میں گزاریں کہ جس انداز میں جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزارا کرتے تھے، اور جس انداز میں روزہ رکھنے کا، جس انداز میں قیام اللیل کرنے کا، جن اعمال کو بجا لانے کا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، تو سب سے پہلی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم اس ماہ مبارک کے تئیں حساس ہو جائیں، احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، اور ہم اس مبارک مہینے کو اس کا حق ادا کریں، اس کا وہی حق ادا کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے حقوق کے ادا کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے۔ دوسری سب سے اہم ذمہ داری اس ماہ مبارک کے تئیں ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ ہم نہایت ہی خلوص و للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے تقوی کو حاصل کرنے کے لیے رمضان کے روزوں کو اور اسی طریقے سے اس کے اندر اس ماہ مبارک کے اندر تمام عبادات کو بجا لائیں۔ ان تمام عبادات کا ہماری بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا اور تراویح کے اہتمام کرنے کا، تلاوت کلام اللہ، صدقات و خیرات، نفلی نمازیں ادا کرنے کا تمام محور اور تمام کا تمام مقصد اصلی یہی ہو کہ اس کا مقصد تقوی کا حصول ہو۔ اور یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے مومنو، ایمان والو، سابقہ قوموں پر جس طریقے سے روزے کو ہم نے فرض کیا تھا، مومنو تمہارے اوپر بھی روزے کو فرض قرار دیا گیا ہے، اور اے ایمان والو، اس روزے کی فرضیت کا واحد مقصد تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بندے بن جاؤ۔ پتہ چلا روزے کی فرضیت کا اصل مقصد اللہ رب العالمین کا تقوی، خوف الہی، خشیت باری تعالیٰ سے اپنے دلوں کو موجزن کرنا ہے۔ لہٰذا ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہماری اس ماہ مبارک کے اندر جتنے بھی اعمال ہوں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو، نیک نیتی سے ہو، خلوص للہیت کے ساتھ ہو، کہیں اس کے اندر ریا، دکھاوے کا شائبہ نہ پایا جائے،
کہ ہم روزے کو اس لیے رکھ رہے ہیں، ہم افطاری اس لیے کروا رہے ہیں، ہم صدقات و خیرات اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ لوگوں کے درمیان لوگ ہمارے بارے میں کہیں کہ دیکھو فلاں بہت اچھا روزے دار ہے، فلاں بہت زیادہ افطاری کروانے والا ہے، فلاں بہت زیادہ اللہ کی عبادتیں کرنے والا ہے۔ قطعاً نہیں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے تمام اعمال کا مقصد اللہ رب العالمین کا تقویٰ ہو۔ دینی بھائیوں، تیسری ذمہ داری ہمارے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ وہ تمام اعمال جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں منع کیا ہے، ان تمام اعمال سے ہم رک جائیں۔ اب وہ اعمال کون سے ہیں؟ روزے دار کے تعلق سے کیا بشارتیں ہیں؟ آئیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث جو میں نے آپ تمامی حضرات کے سامنے تلاوت کیا تھا۔ دینی بھائیوں، اللہ کی قسم اگر آپ اس حدیث کے ترجمے کو سن لیں تو انشاءاللہ العزیز رمضان کے روزے کی اہمیت اور اس ماہ مبارک کے اندر کیا فضیلتیں اللہ رب العالمین نے دی ہیں، اس کے بیان کرنے کے لیے مزید کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہوگی۔ حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال اللہ رب العالمین فرماتا ہے، اللہ رب العالمین یعنی حدیث قدسی ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہ، بنو آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، جو بھی نیکیاں، جو بھی اعمال طاعات ایک انسان حضرت انسان بجا لاتا ہے، اس کے ثواب کو اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا ہے کہ اس کا ثواب مثال کے طور پر کوئی عام ایام میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو تلاوت کا 1 گنا ثواب ہے، لیکن اگر کسی کے زبان میں لکنت ہے، لکنت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دوہرا ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک انسان صدقات و خیرات کرتا ہے تو اس کا 1 ثواب ہے، لیکن اگر وہ اپنے رشتہ داروں کو صدقات و خیرات کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاگر کیا ہے کہ اس کے لیے دگنی جزا ہے اور دگنی ثواب ہے، ایک عام صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ بنو آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں، روزے کی اس ماہ مبارک کی ایک اہمیت اور فضیلت اس طریقے سے بھی اجاگر ہوتی ہے کہ جتنے بھی اعمال اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے اوپر ہمیں مکلف بنایا ہے، تمام کے ثواب کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، الا الصیام، سوائے روزے کے، فإنہ لی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ روزے دار کے روزے کا ثواب کتنا میں دوں، اس کا کوئی احاطہ نہیں، اس کا کوئی شمار نہیں، اس کے اجر و ثواب کو، اس کے بدلے کو میں نے اپنے پاس رکھا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، اللہ رب العالمین فرماتا ہے۔ اور وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور یہ جو روزہ ہے دینی بھائیوں، یہ ڈھال ہے، یہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ بری چیزوں سے رک جانے کا۔ یہ ڈھال کس چیز سے ہے؟ ایک انسان برائی کی طرف آپ کو دعوت دے رہا ہے، آپ اس کو کہہ دیں میں روزے دار ہوں، مجھے ان عملوں سے دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے۔ اور وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ، جب تم میں سے کسی کے روزے کا دن ہو، روزے کی حالت میں ہو، تو فَلَا يَرْفُثْ، وہ بری باتیں نہ کرے، وَلَا يَسْخَبْ، اور نہ ہی شور و غوغا کرے، فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ، روزے کی حالت میں آپ ہیں، آپ سے کوئی گالو گلوچ کرتا ہے، او قاتلہ، یا اسی طریقے سے آپ سے کوئی مار پیٹ لڑائی اور جھگڑا کرتا ہے، تو آپ کو اس سے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، آپ اس کے سامنے شور و غوغا نہیں کرنا ہے، آپ اس سے مار پیٹ آپ کو اس سے نہیں کرنا ہے، بلکہ اس سے اجتناب کرنا ہے۔ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، بلکہ آپ کو چاہیے کہ آپ ایسا کہیں بے شک میں روزے دار شخص ہوں۔ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، اور قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے
ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے قسم ہے اس رب کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ مشک کے خوشبو سے بھی کہیں زیادہ پاکیزہ ترین ہے۔ دینی بھائیو، آپ مشک لگاتے ہیں، جس راستے سے آپ گزرتے ہیں لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے کوئی اچھی خوشبو اور مشک لگائی ہے، مشک اپنا پتہ خود ہی دے دیتی ہے، اس سے کہیں زیادہ روزے دار کی منہ کی خوشبو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشی کے مواقع ہیں۔ اذا افطر فرحا، جب وہ افطاری کرتا ہے تب اسے خوشی ملتی ہے، بھوک و پیاس کی شدت اس سے ضائع ہوتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو اسے مسرت کا موسم اور موقع ملتا ہے، وہ خوش ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ، اللہ رب العالمین سے جب اس کی ملاقات ہوگی تب وہ اپنے روزے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں خوش ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کے روزے کا بدلہ جو انگنت اور بے شمار رکھا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے روزہ رکھنے کی، اور کتنی بڑی دو خوشخبریاں اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہیں، اور روزے دار کے منہ کی بو کتنی پاکیزہ اور پسندیدہ ترین ہے۔ دینی بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے، اور اسی طریقے سے آگے میں دو اور بھی ذمہ داریاں آپ تمامی حضرات کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ تیسری بات جو ماہ مبارک کے آنے پر ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے، دینی بھائیوں، افطاری کرانے کی کوشش یہ کریں، ہم اس فراق میں رہیں، ہم دیکھیں کہیں کوئی ہمارا مسلمان بھائی ایسا تو نہیں ہے، چھوٹ تو نہیں رہا ہے، جس کے پاس اتنی مال و دولت نہیں ہے، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے اتنے اغراض تو نہیں ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ افطاری کر سکے۔ من فطر صائما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، یا باغی الخیر اقبل۔ دینی بھائیوں، افطاری کرانے کے معاملے میں آپ لوگ سبقت لے جائیں، کوشش کریں، آپ اس معاملے کو ہلکا نہ لیں، کوشش کریں۔ آپ دیکھیں بہت سے ہمارے اطراف میں، گلیوں میں، ہماری بستیوں میں، یہ گونڈی کا علاقہ جھگی جھوپڑیوں کا علاقہ ہے، بہت سے ہمارے مسلمان بھائی نہایت ہی مفلوق الحال ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یہ پتہ لگائیں ہمارے کون سے ایسے مسلمان بھائی ہیں کہ جن کے پاس دو وقت کی روٹی نہیں میسر ہے، ہم افطاری کریں، افطاری کے اخراجات اور سامان ان کے گھروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کو افطاری کرواتا ہے تو اس روزے دار کو جس کو آپ نے افطاری کروائی اسی کے برابر، اس کے اجر میں بغیر کسی کمی کے، اس کے روزے کے برابر آپ کو ثواب دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لہذا ہماری یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم افطاری کرنا جو ایک نہایت ہی اہم اور مسنون ترین عمل ہے، یہ آپس میں مسلمان بھائیوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے، اور اس کے ذریعے سے آپس میں اخوت و محبت کی فضا یہ ہموار ہوتی ہے۔ ہم افطاری کروائیں۔ آخری اور چوتھی اہم بات، کوشش کریں دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سخی اور فیاض تھے، لیکن صدقات و عطیات نوازشیں کرنے میں، لوگوں کی خبرگیری کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے۔ عبادت کا معاملہ ہو، صدقات و خیرات کا معاملہ ہو، سب سے آگے بڑھ کر حصہ لینے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سبحان اللہ۔ لیکن جب ماہ مبارک رمضان کا مبارک مہینہ آتا تھا تو ریح المرسلہ سے، تیز و تند آندھی سے، ہوا سے بھی زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض بن جاتے تھے۔ آج ہندوستان میں، نیپال میں آپ دیکھیے، خصوصی طور پر وطن عزیز میں
ہمارے مدارس کا کیا حال ہے، دینی اداروں کا کیا حال ہے، سوتیلا رویہ اپنایا جا رہا ہے۔ دینی بھائیوں، غریبوں مسکینوں کی جہاں ایک طرف ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ان کی خبر گیری کریں، وہیں اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کے لیے اسی طریقے سے مکاتب اور مدارس و جامعات کے بھی ہم مدد کرنے میں جس بھی طریقے سے ہمارا تعاون ہو سکے ہم تعاون کریں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کے اندر اگر ہم صدقات و خیرات کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس کا کئی گنا اجر و ثواب ہمیں دینے والا ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں اس ماہ مبارک کے تعلق سے یہی ہیں کہ ہم جس طریقے سے یہ مبارک مہمان ہمارے اوپر سایہ فگن ہوا ہے، جس طریقے سے ابتدا میں ہم عبادت کر رہے ہیں، قیام اللیل کا اہتمام کر رہے ہیں، ہماری یہی کوشش ہو کہ پورے کے پورا 29 اور 30 دن ہمارا عمل اسی طریقے سے رہے۔ اسی طریقے سے ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، افطاری کروائیں، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقات و خیرات کریں، تبھی جا کر کے اس مبارک مہینے کے حق کو ہم اصلی معنوں میں ادا کر سکیں گے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا گو ہوں کہ رب العالمین تو ہم مسلمانوں کے اوپر جو یہ ماہ مبارک رب العالمین تو نے جو جلوہ افروز فرمایا ہے، رب العالمین اس ماہ مبارک کے حسین ترین اوقات کو رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو غنیمت جانتے ہوئے صبح و شام تیری عبادت و بندگی میں اور نیک اعمال کے بجا لانے میں رب العالمین ہم اس کو صرف کریں۔ رب العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ رب العالمین ہم سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اپنے روزوں کو کما حق ہو۔ رب العالمین ہمیں روزے کو بجا لانے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں قیام اللیل کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں قرآن مجید کی کثرت سے اس ماہ مبارک میں تلاوت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین آج مسلمانان عالم ہر جگہ مفلوق الحال ہیں، ان پر ظلم و ستم کی بارشیں برسائی جا رہی ہیں، اور رب العالمین تو مسلمانوں کی عمومی طور پر اور ہندوستان کے مسلمانوں کے خصوصی طور پر رب العالمین ان کی جان و مال کی حفاظت فرما۔ اور رب العالمین تو مسلمانوں کے مقدسات کی عبادت گاہوں کی حفاظت فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے جو بھی مسلمان بھائی وفات پا چکے ہیں، رب العالمین تو ان کے سیئات سے درگزر فرما۔ رب العالمین تو ہمارے والدین پر اسی طریقے سے رحم فرما جس طریقے سے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر سایہ شفقت فرمایا تھا۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی قرض کے بوجھوں تلے ڈوبے ہوئے ہیں، رب العالمین ان کے قرض کی ادائیگی کا کوئی نہ کوئی وسیلہ مہیا فرما۔ رب العالمین ہم مسلمانوں میں سے بہت سے مسلمان بھائی بیمار ہیں، دائمی امراض کا شکار ہیں، اور رب العالمین تو انہیں شفائے عاجلہ شفائے کاملہ عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں روزے کے اصلی مقصد کو جاننے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وجل وأتم وأعم وأكبر والله يعلم ما تصنعون۔